بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 13 ہے سورہ الحجرات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم۔ صدق الله مولانا العظیم۔ وصلوا على الحبیب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ وعترتہ اجمعین۔ عزیز القدر سامعین حضرات، آیت نمبر 13 سورہ حجرات، اس میں پروردگار عالم اسلام کی ایک بہت بڑی خوبی کا ارشاد فرما رہے ہیں اور حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہیں ہم نے پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، یعنی تم سب آدم اور حوا کی اولاد ہو، تفاخر مٹانے کے لیے۔ دور جاہلیت میں عرب دیگر گوناگوں خرابیوں کے ساتھ ساتھ تفاخر یعنی فخر کرنے کی بیماری میں بری طرح مبتلا تھے۔ وہ اپنے آپ کو سب سے برتر، اشرف اور اعلیٰ خیال کرتے تھے۔ ان سب میں قریش کے فخر و مباحات کی شان ہی الگ تھی۔ جب مکہ فتح ہوا اور اس کی فضاؤں میں اسلام کا پرچم لہرانے لگا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ بلال تم کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اللہ کا نام بلند کرو۔ تعمیل ارشاد میں حضرت بلال نے کعبہ کے اوپر چڑھ کر اذان دینی شروع کی تو شرفائے قریش پر تو گویا کوہ علم ٹوٹ پڑا۔ حزن و ملال میں ڈوبے جا رہے تھے۔ عتاب بن اسید بولا، اللہ کا شکر ہے میرا باپ یہ روح فرسا منظر دیکھنے سے پہلے مر گیا۔ حارث بن شام کہنے لگا، اس کالے کوے کے بغیر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور کوئی بندہ نہیں ملا تھا، اس حبشی کو، اس غلام کو ہی کعبے پہ چڑھانا تھا۔ سہیل بن عمر نے کہا جیسے اللہ کی مرضی۔ ابو سفیان کہنے لگا شکر ہے میں کچھ نہیں بولا، ڈر یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی اللہ کی طرف سے آیت ہی نازل نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے ارادوں سے آگاہ ہی نہ کر دے۔ اب اندر اندر سے تو مانے ہوئے تھے نا۔ تو جب یہ باتیں وہ کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تفاخر کے اس نظریے کو توڑنے اور غیر مہذب عربوں کو مہذب بنانے کے لیے پہلا قدم اٹھایا۔ اس وقت یہ آیت طیبہ نازل ہوئی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت میں سے پیدا کیا ہے، تم میں سے کوئی کسی سے بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی کالا نہیں، کوئی گورا نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور تمہیں آپس میں ایک دوسرے پر تفاخر کا کوئی حق نہیں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہاں ہم نے بنائے ہیں تمہارے قبیلے اور خاندان، اس لیے نہیں کہ تم دوسروں پہ فخر کرو، اس لیے نہیں کہ تم قبیلوں اور خاندانوں کی بنا پر بڑائیوں کے قلعے تعمیر کرو، اس لیے قبیلے اور گروہ بنائے ہیں لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان کر لو، آپس میں ایک دوسرے کی پہچان کر لو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بڑائی کا ایک ہی معیار ہے اور وہ یہ ہے کون اللہ سے کتنا ڈرتا ہے۔
بڑے اور چھوٹے کا ایک ہی معیار ہے. جو جتنا زیادہ متقی ہے وہ اتنا زیادہ بڑا ہے، جو جتنا زیادہ پرہیزگار ہے وہ اتنا زیادہ بڑا ہے، اور جو جتنا زیادہ بدکار ہے وہ اسلام میں اتنا زیادہ چھوٹا ہے. تمہارے رنگ، تمہاری نسلیں، تفاخر وہ معیار نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو ان کی اس بنیاد پہ بڑا اور چھوٹا سمجھو، بلکہ بڑائی اور چھوٹے ہونے کا وطنیت، قوم، رنگ، نسل، زبان کے بتوں کو پاش پاش کر دیا گیا. کچھ بھی نہیں. کوئی کہیں سے بھی آئے. جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آیت طیبہ سنی نا، اس کے بعد آپ سیدنا بلال کہہ کے بلایا کرتے تھے. ہمارے سردار بلال، ہمارے سردار، جنہیں سمجھ آ گئی تھی وہ یوں کرتے تھے کہ بلال ہمارا سردار ہے، اسے رسول اللہ نے عزت عطا فرمائی، اللہ نے عزت عطا فرمائی. اور سیدنا بلال کو یہ اتنا بڑا مقام کہ بیت اللہ شریف بھی آپ کے قدموں کے نیچے آ گیا اور حضور کی طرف منہ کر کے اس دن اذان دی. یہ اتنا بڑا مقام کیسے نصیب آیا؟ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اسلام کی خاطر دکھ زیادہ جھیلے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ماریں زیادہ کھائی تھی. جس نے جتنی زیادہ مار کھائی تھی اسے اتنا بڑا درجہ مل گیا، جس نے جتنی بڑی قربانی دی تھی اسے اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا کیا کہ آج اللہ کا گھر بیت اللہ بھی نیچے تھا، بلال اوپر تھے اور اللہ کا نام بلند کیا. اس مختصر سی آیت میں ان تمام بنیادوں کو منہدم کر کے رکھ دیا گیا جن پر مختلف قوموں نے اپنی اپنی برتری اور شرافت کے ایوان تعمیر کر رکھے تھے. فرمایا ہے لوگو، تم ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد ہو، تمہاری نسل کا سلسلہ ایک ہی اصل سے جا کر ملتا ہے، دوئی ہے ہی کوئی نہیں. تمہارا خالق بھی ایک، تمہارا مادہ تخلیق بھی ایک، تمہاری پیدائش کا طریقہ بھی ایک ہے. اتنی بڑی یکسانیت کے باوجود تمہارا ایک دوسرے پر برتری کا دعویٰ کرنا سراسر کم فہمی اور نادانی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. ہاں بڑا ہے مگر وہ جو اللہ سے ڈر جائے، جس کے دل میں خالق کا خوف ہو. فتح مکہ کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کسوہ پر سوار ہو کر طواف فرما رہے تھے. مسجد شریف کھچا کھچ بھری ہوئی تھی. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ تعالی قد اذھب عنکم عیبۃ الجاہلیہ، آج اللہ تعالیٰ نے تمام جاہلیت کے عیب تم میں سے ختم فرما لیے. وَتَعْظُمُهَا بِآبَائِهَا فَالنَّاسُ رَجُلَانِ، اب والدین یا تفاخر کے نام پہ کوئی بڑائی نہیں. لوگ دو قسم کے ہیں، رجل بر تقی، ایک وہ لوگ جو نیک اور متقی ہیں، کریم اور کریم النفس ہیں، ورجل فاجر شقی، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو گناہگار اور بدبخت ہیں. کوئی کالا گورا نہیں. تقسیم یہ ہے، ایک طرف برے بدبخت، دوسری طرف نیک اور متقی. الناس کلہم بنو آدم، لوگ تمام کے تمام آدم کے بیٹے ہیں. وخلق اللہ آدم من تراب، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا. تمہاری اصل مٹی ہے اور مٹی میں عاجزی ہے. مٹی میں آپ دیکھیں نا، مٹی کو اٹھا کے اوپر بھی پھینکے نا وہ نیچے آتی ہے، کبھی اوپر نہیں جاتی، وہ جھکتی ہے. انسان کے جوہر میں عاجزی ہے، جوہر میں عاجزی رکھی گئی، اسے اسی لیے خاکی کہا گیا. حالانکہ انسان کے وجود میں آگ بھی ہے، پانی بھی ہے، مٹی ہے اور ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود کہ اس میں ہوا ہے، ہوائی نہیں کہتے کیونکہ ہوا سرکش ہوتی ہے. اس کو ناری نہیں کہتے کہ آگ سرکش ہوتی ہے. اس کو آب بھی نہیں کہتے کہ پانی بھی سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ خاکی. اور خاکی کہو تو جھک جاتا ہے، کہ خاک کا یہ جوہر ہے کہ ایک تو وہ جھکتی ہے، دوسرا اسے کوئی چیز اس کے حوالے کر دو، 100 سال کے بعد نکالو تب بھی نکل آئے گی. وہ امانت کی امین ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو خاکی بنایا ہے. فرمایا ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز سے خبردار ہے. آیت نمبر 14 میں فرمایا قالت الاعراب آمنا، عربی یہ کہتے ہیں بدو، ہم ایمان لے آئے ہیں. اللہ پاک کبھی بھی اس جملے کو اسلام میں قبول نہیں فرماتے جس کا بندہ اہل نہ ہو. جو اہل ہو وہ بھی عاجز ہو اور خود اعلان نہ کرے. کہا قالت الاعراب آمنا، اعرابی کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. کل میرے حبیب فرمائیے
لم تؤمنو تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولو اسلمنا یہ کہا کرو ہم ابھی اسلام لائے۔ ابھی تم نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھ کے تم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہو، ابھی ایمان نہیں۔ ایمان تو تب آئے گا جب تم متقی ہو جاؤ گے، جب تم نبی کے سچے سچے غلام بن جاؤ گے، جب آپ کی اتباع کر لو گے، جب آپ جیسا اسوہ اختیار کر لو گے۔ ابھی تم صرف اسلام لائے ہو۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ابھی یہ بنیادی سیڑھی ہے، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں۔ یہی ہلکا سا فرق ہے اسلام اور ایمان میں۔ اسلام زبان سے کہنے کا نام ہے، ایمان دل سے ماننے کا نام ہے۔ اسلام زبان سے کہا لا الہ الا اللہ، یہ اسلام ہے، اور جب دل سے اللہ کو مان لیا اور اس کی مان لی تو ایمان آ گیا۔ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا پس اگر تم سچے دل سے اطاعت کرو گے اللہ کی وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، جب تم مطیع ہو جاؤ گے، لا یلدکم من اعمالکم شیئا تو ذرا کمی نہیں کرے گا اللہ تمہارے اعمال میں، پھر پورا پورا بدلہ دے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بے پناہ بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ہمیں بھی کوئی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، اور دعویٰ کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ جو کچھ ہیں وہ اللہ کے کرم کی وجہ سے ہیں، جتنے سارے ہیں اللہ کے کرم کی وجہ سے ہیں۔ وہ اگر ہمیں ہدایت عطا نہ فرماتا ہم اس قابل ہی نہیں تھے۔ آج اگر قابل ہیں تو اس کی ہدایت سے، اس کے کرم سے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم سدا رکھے اور ہمیں ہمیشہ عاجزی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وما علینا